بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ میں نے الہم سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ جب کوئی انسان تقدیر سے ہارتا ہے نا تو اس کا بس صرف آنسوؤں پر چلتا ہے، اور یاد رکھو آنسوؤں کی قیمت میرے رب سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھا ہو جیسا بھی بد دعا نہیں دیتے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ مجھے اب کسی کو کھو دینے کا دکھ نہیں ہوتا، جب سے میں نے سنا ہے کہ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو اس دل کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہنا کہ بھٹک گیا تھا میں۔ مقافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ سب دھوکہ ہے، کچھ نظر کا، کچھ جذبات کا۔ سوچ اور نیت اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ کم ہی دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس وہی دل آباد ہے جس دل میں رب کی یاد ہے۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ درد سہتے سہتے انسان ہنسنا ہی نہیں رونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ ہر روز ایک صبح ایک روشنی ایک اجالا دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کا آغاز بھی لازم ہے۔ غموں کی راہ پر سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جن کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ راستے کہیں نہیں جاتے، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ لپٹی پڑی ہے زندگی الجھنوں میں، ذہنوں پر صدموں کا بوجھ لیے ہم نے مرنے تک تو جینا ہے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھیے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ مجھے کن فیکن کے لفظ سے محبت ہے۔ زندگی میں ساری باتیں اس پہ آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔
جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ایک سورہ اخلاص ہی کافی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈرتی ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے؟ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لوگ مر جاتے ہیں قرارداد نبھاتے نبھاتے۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم پائے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ سے سچی محبت کا اظہار سخت سردی میں نماز ادا کرنا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ تہجد پڑھنا شروع کر دو، معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سینہ بھرا ہے زخموں سے، ملا ہے دھوکہ اپنوں سے۔ جسے تم آج اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا کو لے کر آئے گا۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ
عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کا فن دیا ہو، وہ اگر انسان کی بولی نہ سمجھ پائے تو اس کو انسان کیسے مانا جائے؟